پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میڈیا کی آزادی سے متعلق ایک ریفرنڈم کروایا گیا۔ سپریم کورٹ میں بلدیاتی انتخابات کیس چل رہا تھا، اس میں آزادی صحافت کے اوپر جب بات ہوئی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سوال کیا آزادی صحافت سے متعلق، اور یہ پوچھا گیا کہ بتائیں میڈیا پاکستان میں آزاد ہے یا نہیں۔ تو اس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں، 24 نیوز میں پہلے تھے، آج کل یہ آج ٹی وی سے منسلک ہیں۔ عدیل سرفراز، یہ ذرا واقعہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے یہ ہوا اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا؟ اچانک ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال اٹھایا ہے، کمرہ عدالت میں موجود جو اٹارنی جنرل سے ان سے یہ پوچھا ہے کہ کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، جس پر اٹارنی جنرل جو ہیں وہ سوال کا جواب دینے سے کتراتے نظر آئے ہیں، جس پر فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، ہاں، نہ یا مجھے معلوم نہیں ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے مسکرا کر کہا کہ کیا میرے پاس کوئی چوتھا آپشن بھی موجود ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے خیر بات کو گول مول کیا، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ کافی زیادہ اس پر ایکٹیو نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ کمرہ عدالت میں موجود جو صحافی ہیں ان سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کمرہ عدالت میں موجود صحافیوں سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو یہ مانتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ تو ہم لوگ کمرہ عدالت میں موجود تھے، کوئی 7-8 صحافی تھے، آپ بھی تھے، اسناد صاحب بھی، وحید مراد صاحب، کسی ایک صحافی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں ہم یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ کیا پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے۔ تو کمرہ عدالت میں موجود تمام صحافی اور ناصر اقبال صاحب جو کہ ایک کونے میں بیٹھے تھے، وہ انہوں نے بھی کھڑے ہو کر ہاتھ کھڑا کیا، اور تمام صحافیوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ اس کے بعد کمرہ عدالت میں کہکا بھی گونجا، لیکن جسٹس مقبول باقر نے ایک بڑی خاص بات یہاں پر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا ریفرینڈم میں نے دیکھا ہے جس میں نتیجہ جو ہے وہ 100% آیا ہے، اور اٹارنی جنرل بھی کافی زیادہ اضطراب کا شکار نظر آ رہے تھے۔ باقی اسناد ملک صاحب بتائیں گے انہوں نے کیا آج آبزرو کیا آج کمرہ عدالت کی۔ دیکھیں، وہ جو اصل بات تھی وہ جسٹس مقبول باقر کا تھا کہ جی جنہوں نے خاموش رہنا ہے رہیں، لیکن ہم جتنا بول سکے بولیں گے، اب خاموش نہیں رہا جا سکتا، گھٹن کا ماحول ہے۔ یہ اس قسم کی جو چیز ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو دو سپریم کورٹ میں 2 اپروچز ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ایک جو اپروچ ہے، کچھ ججز وہ شخصی آزادی کی بات کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، فنڈامنٹل رائٹ کی بات کر رہے ہیں، کچھ جو دوسری اپروچ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ملک کی جو جڑ ہے وہ کرپشن ہے، اس کے علاوہ وہ بیڈ گورننس ہے، گورننس جس طرح اسٹیل مل کا میٹر اٹھایا گیا، اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا چائنا کی طرح سیدھا کھڑا کر کے فائر لگا کے جو کرپشن میں انوالو ہے ان کو قتل کر دیں۔ پھر اس کے علاوہ انکروچمنٹ کے حوالے سے بہت ٹچی ہیں، سرکولر ریلوے۔ تو یہ 2 اپروچز جو سپریم کورٹ میں ہیں مختلف الآراء، یہ واضح ریفلیکٹ ہو رہی ہیں کہ ایک سائڈ پہ شخصی آزادی میڈیا کی بات ہو رہی ہے، دوسرے کمرے میں وہاں جو ہے بیڈ گورننس، مس مینجمنٹ، انکروچمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ جسے کہتے ہیں کہ ہاں 2 سیدھی بات ہے کہ 2 واضح جو ہے 2 مختلف الآراء اور مختلف اپروچز چل رہی ہیں جو ہم نے یہ چیز آبزرو کی ہے۔ بہت شکریہ۔ جسٹس مقبول باقر نے کچھ آبزرویشنز اور بھی دی ہیں میڈیا کی آزادی سے متعلق۔ انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ عام طور کے اوپر ججز اس طرح کی آبزرویشن سے گریز کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسے واقعات بھی ہوئے جہاں پہ دن دہاڑے صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور جب حکومت سے پوچھا جاتا ہے تو حکومت کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ہم اس معاملے میں بالکل ایک قسم کی لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آبزرویشن بھی آزادی صحافت سے متعلق میرے خیال میں بہت اچھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس گزشتہ 2-2.5 سالوں میں آزادی صحافت کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے صحافی بے روزگار ہوئے، پھر اس کے بعد دن دہاڑے صحافیوں کو اٹھایا جاتا رہا، اور پھر بعد میں وہی بات ہے کہ کسی جانب سے بھی یہ ذمہ داری قبول نہیں کی گئی کہ ان صحافیوں کو اٹھانے والوں کے پیچھے کون ہے۔